السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، بہنوں اور میرے بچوں اور بزرگوں، دیکھا جائے تو اس وقت پوری قوم کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت ہی سخت وقت ہے۔ یہ سخت وقت اور آزمائش ایک فرد کے اوپر بھی ہے، ایک خاندان کے اوپر بھی ہے، یہ اداروں کے اوپر بھی ہے اور یہ حکومت کے اوپر بھی ہے۔ تو اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کے دائرے میں ہر شخص جو ہے وہ سٹریس میں ہے اور مشقت میں ہے۔ جن گھروں کے اندر 1 2 3 افراد جو ہیں اس کرونا کی بیماری سے مبتلا ہیں، وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ گھروں کے کیا حالات ہیں۔ اسی طرح جن اداروں میں ایسا ہو رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ظاہر ہے حکومت تو ماں ہوتی ہے پورے کے پورے عوام کی، تو وہ حکومت کو بھی وہ سارا کا سارا درد ہوگا جو کہ ایک ماں کو درد ہونا چاہیے۔ اس سارے میں جو ایک چیز میری عرض کرنے کی اس وقت گزارش ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ قوموں پر جب اس طرح کا وقت پڑتا ہے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں قوموں نے جذباتیت کو چھوڑ کر عقل کو استعمال کر کے، لاجک کو استعمال کر کے، ایک دوسرے کو معاف کر کے اور ٹالریٹ کر کے متحد ہونا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں تو سندھ حکومت وہ وفاقی حکومت کے اوپر اعتراض کرتی ہے، وفاقی حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت پر اعتراض کرتی ہے۔ جب اپوزیشن بات کرتی ہے تو وہ اس کو حکومت کو بلیم کرتی ہے، حکومت اپوزیشن کو بلیم کرتی ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا آپ نے کچھ انتظام نہیں کیا ہیلتھ کا۔ میری آپ سے گزارش ہے، اچھا یہ تو ہے نا حکومت کے لیول پر، اور نیچے کے طبقات کے لیول میں عوام الناس جو ہے وہ ڈاکٹرز کو بلیم کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر عوام الناس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی ہم اتنی خدمت کر رہے ہیں، ہماری سب سے زیادہ ڈاکٹر اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ اس میں شکار ہوئے ہیں، اور اس بات کا عام جو عوام ہے وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے۔ تو میں بہت ہی دکھ ہے اس بات کا کہ ہم بالکل بٹ گئے ہیں، ہم اپنے اپنے کوکونز کے اندر اور اپنے اپنے جو ہیں کمپارٹمنٹس کے اندر بٹ گئے ہیں اور صرف اپنی ایک ویلفیئر کو سوچ رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں معلوم ہے اس بات کا کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے طبقات کی تربیت نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے ڈاکٹروں کی تربیت ہونی چاہیے تھی ویسی ڈاکٹروں کی تربیت نہیں ہوئی، جیسے اور اداروں کی تربیت ہونی چاہیے تھی ویسے ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر انفارچونیٹلی ہماری کوئی نیشنل پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے تربیت کا نظام نہیں رہا۔ اسکولوں میں ہمیں سوشل سینس نہیں سکھائی گئی، اسکولوں میں ہمیں ایماندار بننا نہیں سکھایا گیا، اسکولوں میں ہمیں محب وطن بننا سکھایا نہیں گیا۔ پھر ہمارے جو رول ماڈل تھے اوپر بڑے بڑے، ان کے اندر ہمیں کوئی رول ماڈل نظر نہیں آیا جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ میں اس جیسا محب وطن بنوں گا۔ ایسا کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایسی صورتحال کے اندر یہ متوقع تھا کہ ہم سارے کے سارے ہمارے طبقات میں سے اکثریت جو ہے وہ مادہ پرست ہوگی، وہ پیسے کے پیچھے بھاگے گی، پلازما دینے کی باری ہوئی تو بیچنا شروع کر دے گی، پیراسیٹامول کی ضرورت ہے تو وہ مہنگی ہو جائے گی، چینی چاہیے تو چینی مہنگی ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت ان تفرقات اور کیا کہنا چاہیے، یہ جو ہماری ایک ڈویژن ہے، ہمیں اس وقت ان کو بھولنا پڑے گا۔ میرے جو بہن بھائی دوست بزرگ اس کو سن رہے ہیں، میری آپ سے دستبردستہ گزارش ہے، اس وقت اس کرائسس کے ٹائم کے اندر ہم ان ڈفرنسز کو نہ اجاگر کریں، ہم ان باتوں کا تذکرہ مت کریں۔ ہم سے جو بن پڑ رہا ہے ہم کر کے سارے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ایک دوسرے کی طاقت بن کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے اور ایک دوسرے پر اعتبار کر کے، اور ہم اس کرائسس میں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ حکومت اپنی ذمہ داری سمجھے، حکومت دیکھے کہ عوام الناس کے کیا کیا پرابلم ہیں، ان کے سوشل پرابلم کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، اکنامک پروسیس کو پرابلمس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز میں کیا پالیسیز بنانی ہیں، حکومت اس کی ذمہ داری کو لے۔ اسی طریقے سے جتنے طبقات ہیں وہ سارے کے سارے نیگیٹیوٹی پھیلانے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دیکھیے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو یہ تھوڑی سی باعث ہو جاتی ہے۔ میں آج صبح سے، اس وقت شام رات ہونے والی ہے، صبح سے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے صبح سے میں مریضوں کے لیے کام کر رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، فارملی بھی انفارملی بھی، چونکہ مجھے خود ذاتی تجربہ ہوا کورونا کے پیشنٹس کو دیکھنے کا، ابھی بھی اس میں سے گزر رہا ہوں۔ تو میں بہت سارے دوست فون کرتے ہیں، ان کے گھروں میں کوئی مسائل ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں جتنی زیادہ میں کر سکوں جو بھی مدد وہ الحمدللہ وہ میں کرتا رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کس یعنی
शिद्दत के साथ ये बीमारी बढ़ रही है, मतलब हर दूसरे घर के अंदर कोई ना कोई बंदा है जो कोरोना का है, ऐसे मौके के ऊपर इस कोरोना की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो हमें तोड़ के जाए, हमें ब्रेक करके जाए, हमें आपस में लड़ा के जाए। इस कोरोना से हमने फायदा उठाना है और आपस में इकट्ठे होना है। होश कौमों की जिंदगी में बाज औकात इस किस्म के सानेहात और हादसात आते हैं जो कौमों को जोड़ने का बायस बन जाते हैं। देखिए, एक दफा जलजला आया था बहुत कुछ साल पहले, तो पूरी कौम जुड़ गई थी। 1965 की जब जंग हुई तो उस वक्त यानी मैं बहुत ही छोटा था, 4 साल का था उस वक्त, तो लेकिन मुझे उस वक्त की और मेरे वालिद साहब किसे सुनाते हैं कि किस तरीके से पूरी कौम यूनाइट हो गई थी। इसी तरीके से जब भी कौमों पे उफ्ताद पड़ती है और कड़ा वक्त आता है तो कौमें यूनाइट होती हैं। तो इस कड़े वक्त से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें यूनाइट होना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि हम किसी के ख़िलाफ़ कोई नेगेटिविटी ना फैलाएं, और हुकूमत जो है उनसे मेरी गुजारिश है। मेरा मिजाज बिल्कुल सियासी नहीं है, मुझे सियासत का कुछ पता भी नहीं है, ना मैं इस मौजू पर कोई बात करना चाहता हूँ। मेरा एरिया तो ह्यूमन थॉट के ऊपर काम करना है, मेडिकल एजुकेशन पर काम करना है और हेल्थ अवेयरनेस पर काम करना है, जो मेरी फील्ड है। मगर इस वक्त मैं मजबूरन ये हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं मुख्तलिफ तबकात के दरमियान, उनको दूर करने के लिए प्लीज आप अपना रोल अदा कीजिए। अगर अवामुन्नास ये कह रही है कि लोगों को गलत मार रहे हैं, लोगों को जहर का टीका लगा रहे हैं, एक बॉडी के इतने इतने पैसे ले रहे हैं, अगर प्राइवेट यानी अस्पतालों वाले यानी को अपने ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, या कोई इस तरह की सूरत हाल आई है कि जिसके अंदर पैसे मांगे गए हैं, तो मेहरबानी करके हुकूमत इसको देखकर इसको एड्रेस करे, और ताकि अवामुन्नास और डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत और जो हमारे पॉलिटिशियंस, ये सारे के सारे हम एक बॉडी की तरह होकर इकट्ठे काम करें। मेरी हुकूमत से यह गुजारिश है कि एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, जिस तरीके से इंग्लैंड में इंग्लैंड के वजीर आजम ने बनाई, जिस तरीके से इटली में बनी, जिस जगह से चाइना में बनी, एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए और उस नेशनल पॉलिसी के ऊपर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब सारे इस बात से कतई नजर कि वहां किसकी हुकूमत है और हमारी किसकी हुकूमत है। कोरोना तो ये नहीं देखता कि ये पीटीआई वाला बंदा है या पीपल्स पार्टी वाला बंदा है या नून लीग वाला बंदा है। कोरोना तो ये नहीं देखता, ये तो हम सब का इज्तिमाई प्रॉब्लम है। तो मेहरबानी करके एक नेशनल कंसेंसस के साथ पॉलिसी बनाई जाए और उसको इंश्योर किया जाए कि उसके ऊपर सख्ती से अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया।